السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ انعام پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اس کا دیکھیں گے 16واں رکوع اور آیت ہے 130 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس الم یأتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسولم کچھ رسول منکم تم ہی میں سے، یقصونا وہ جو بیان کرتے علیکم تم پر آیاتی میری آیات، وینذرونکم اور وہ ڈراتے تم کو لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا اس دن کی۔ قالوا وہ کہیں گے شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اوپر اپنے نفسوں کے، وغرتہم الحیات الدنیا، وغرتہم اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، حیات الدنیا زندگی نے دنیا کی، وشہدوا اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اوپر اپنے نفسوں کے، انہم یہ کہ وہ کانو تھے وہ کافرین کفر کرنے والے کافر۔ اللہ تعالیٰ یہ اس آیت میں سوال کر رہے ہیں، گروہ جن و انس دونوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ اے جن و انس، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے، اور وہ تمہیں قیامت کے دن سے، جو اس دن کی ملاقات، اس سے مراد قیامت کی دن کی ملاقات ہے، کہ وہ تمہیں ڈراتے اس ملاقات سے، اور وہ گواہی دیں گے کہ وہ قسم کھائیں گے اور گواہی دیں گے کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، ان تک ہدایت بالکل پہنچی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، بلکہ وہ دنیا کی زندگیوں میں اس کو دنیا ہی کو صرف حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ غلط راستوں میں پڑ گئے وہ، اور وہ جو تھے اس بات کا اقرار کریں گے وہ کہ وہ کافر تھے، وہ کفر میں مرے، وہ انکار کرتے رہے۔ کافر ہوتا ہے جو اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو فرما بردار کر لیتا ہے۔ یہ جو گروہ، اور پھر اس میں جو یہ آیت ہے اس میں جن و انس دونوں مخاطب ہیں، اور یہ جو ہمیں بتائی جاتی ہے انبیاء کی جو تعداد ہے 1,24,000، یہ بڑی تعداد ہے یہ، اور اس میں جو ہے تھے اللہ جانے اس میں جنات میں بھی انبیاء جو تھے وہ شامل ہے یا نہیں شامل ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوق کی طرف، جن و انس جن کا حساب کتاب ہونا ہے ان کی طرف پہلے ہدایت بھیجتا ہے، بغیر ہدایت بھیجے اللہ نے کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا۔ ذالک یہ اس لیے، علم کہ نہیں، یکن ہے ربک آپ کا رب، مہلک القریٰ ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم ساتھ ظلم کے، واہلھا اور جبکہ اس کے رہنے والے، غافلون غافل ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو، ایسی بستی کو ہلاک کر دے جو وہ غافل اور بے خبر بیٹھے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک ان کو اس وقت تباہ کرتا ہے جب ان تک ہدایت پہنچتی ہے اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما عملوا اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا، وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب، بغافل غافل، اما یعملون اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر قوم کے لیے، ہر انسان جن و انس کے لیے درجات ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں ان کے عمل کے مطابق، اور آپ کا رب کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ اور آپ کا رب بہت غنی ہے، ذو الرحمتی بہت رحمت والا ہے، کہ اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غنی ہے، بہت بے نیاز ہے، اس کو تمام مخلوقات بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیں تو اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور تمام مخلوقات مل کر اس کو سجدے کریں تو بھی اس کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو اس کو ہم اپنا خالق و مالک تسلیم کرتے ہیں، یہ ہماری اس کا نفع، اس کا نقصان ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، یہ ہم پر اس کی مہربانی ہے کہ ہم اس کو تسلیم ہمارے دل میں وہ ہدایت ڈال دے اور ہم اس کو تسلیم کریں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم پر ہی احسان ہے اللہ کا، کہ ہم اس کے وہ ہم پر رسول بھیجتا ہے اور ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، ہم پر احسان کرتا ہے وہ، لیکن اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بالکل بے نیاز ہے اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ کہ قرآن میں پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے معاملے میں اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، کہ وہ اپنی مخلوق، اس نے انسان کو، اپنی یہ جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے جن و انس، اللہ نے اس کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ کو تو محبت ہے اپنی مخلوق سے۔ اگر یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم
وہ لے جائے تم سب کو، وَيَسْتَخْلِفْ اور وہ لے آئے اور لوگوں کو، مِن بَعْدِكُمْ تمہارے بعد، مَا يَشَاءُ جسے چاہے، کما جس طرح، انشأکم تمہیں پیدا کیا، من ذریاتٍ اولاد سے، قوم آخرین دوسرے لوگوں کی، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے، تمہارے بدلے اور لوگوں کو اور مخلوق کو لے آئے جس سے وہ چاہے، جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا کسی قوم کی اولاد سے۔ انما توعدون بے شک وہ، انا بے شک ما جو، توعدون تم وعدہ کیے جاتے ہو، لآتم وہ ضرور آئے گا، وما انتم اور نہیں ہرگز نہیں، انتم تم، بمعجزین عاجز کرنے والے۔ کل یا قومی، یہاں پہ جو یہ آیت ہے اس میں جو آنے والا ہے وہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ روز محشر کا وعدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دن قیامت کا ضرور آئے گا اور تم اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالنے کا اختیار نہیں رکھتے، تم کسی کو عاجز، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اس معاملے میں، کسی بھی معاملے میں۔ کل یا قوم اعملوا کہہ دیجئے اے میری قوم تم عمل کرو، اللہ اوپر، مکاناتکم اپنی جگہوں کے، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، من تکونو کون ہے، لہو جس کے لیے ہے، عاقبت الدار گھر انجام کے لحاظ سے، عاقبت ان سے مراد عاقبت، آخرت، دار کہتے ہیں ٹھکانے کو۔ انہو لا یفلح الظالمون انہو بے شک وہ، لا نہیں، یفلح الظالمون فلاح پاتے وہ جو ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم سے کہیے کہ تم اپنے عمل پر، تم اپنی جگہ جو تم جو کر رہے ہو تم بے شک اس میں مگن رہو، اب یعنی مکاناتیم اپنی جگہوں پر، یعنی کہ اپنے جو تم نے تمہاری جو ڈومین ہے تم اس میں جو کرنا ہے تم کرو، میں اپنے راستے پہ اپنے طریقے پہ عمل کرنے والا ہوں، تم اپنے طریقے پر عمل کرو، میں اپنے طریقے پر عمل کرنے والا ہوں، تو ان قریب دیکھ لیں گے کہ جو آخرت کا ٹھکانہ ہے، جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ کس کے لیے ہے، اور بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو زرع پیدا کیا، من الحرثی کھیتوں میں سے، والانعامی اور چوپائے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا پس کہتے ہیں، ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم اپنے گمان سے، وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما اور جو ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصلوا نہیں وہ پہنچتا، الی اللہ طرف اللہ کے، وما کان للہ اور جو ہے اللہ کے لیے، فہو پس وہ، یصلوا وہ پہنچتا ہے، الی شرکائہم طرف ان کے شریکوں کے، ساء ما یحکمون کیسا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اہل عرب کی جو مشرکین تھے ان کی ایک اور جو ہے حرکت جو ہے اس کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر مانتے تھے تو اللہ کو وہ مانتے ضرور تھے، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے بے تحاشا شریک، دیوی دیوتا، بت بنا لیے ہوئے تھے بے شمار، ان کے معبد اور بہت سارے تھے ان کے، جن کی وہ باتیں کرتے تھے، جن کے لیے وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اپنی کھیتیاں، اپنی چوپائے مختص کرتے تھے، اپنے خزانے مختص کرتے تھے جن کے لیے وہ، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی کھیتیوں میں سے، اپنے چوپاؤں میں سے ایک حصہ بنا لیا ہے، اور وہ جو ہے اپنے گمان کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے اللہ کا حصہ بناتے ہیں، یعنی کوئی اصول نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی مقدار نہیں، جیسے ہمارے اسلام میں مقرر ہے کہ جی ایک زکوٰۃ کا حصہ فرض ہے، تو وہ کیا کرتے تھے اپنے گمان کے مطابق بس ایک حصہ نکالتے تھے، اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ جو حصہ انہوں نے اپنے شریکوں کے لیے مقرر کیا ہوتا تھا وہ اس میں سے تو کسی کے لیے کچھ نہیں نکالتے تھے، جو بہترین زیادہ حصہ ہوتا تھا، جو کھیتی بہترین ہونی، جس میں سے پیداوار زیادہ ہونی، وہ شریکوں کو دے دینی، اور جو انہوں نے اللہ کے لیے مختص کیا ہوتا تھا اس میں سے بھی نکال کے کوئی اٹھاتے ہوئے گر گیا یا کوئی پیداوار کم ہوئی کسی وجہ سے تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے شریکوں کے میں ڈال کے اس کو زیادہ کر کے بڑھا لیا، یا پانی اس کو زیادہ سیراب کر دیا شریکوں والے حصے کو، اس طرح کی وہ حرکتیں جو تھے وہ کرتے رہتے تھے کہ وہ اپنے شریکوں کا حصہ بڑھاتے تھے اور اللہ کا حصہ کم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کس قسم کی جو ہے یہ انہوں نے ونڈ وطر جو ہے یہ بٹوارے ڈالے ہوئے اپنی طرف سے، کیسے غلط فیصلے ہیں یہ ان کے۔
وکذالکا اور اسی طرح زینا مزین کر دیا لکثیر من المشرکین لکثیرین بہت سوں کے لیے من المشرکین مشرکین میں سے قتل اولادہم قتل کو ان کی اولاد کے شرکاؤہم ان کے شریکوں نے لیردوہم تاکہ وہ ان کو برباد کریں ولیلبسوا اور تاکہ وہ مشتبہ بنا دیں علیہم ان پر دینہم ان کا دین وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ ما فعلوہ تو وہ نہ کرتے ایسا فذرہم پس آپ چھوڑ دیں انہیں وما یفترون اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک تو یہ ان کی اوپر والا جو ان کا ایک عمل تھا اپنی مرضی کا حصہ جو تھے وہ اپنے شریکوں کو دینا اور اس قدر جو تھے وہ تابع تھے اپنے شریکوں کے کہ ان کے کہنے پہ انہوں نے اپنی اولادوں کے قتل کو بھی جو تھا وہ مزین حرکت بنا دیا ہوا تھا، یعنی وہ اس کو بھلا سمجھتے تھے اس کام کو، اور اس کا نقصان کیا تھا تاکہ وہ برباد ہو جائے۔ ظاہر آپ اولادیں قتل کرو گے تو نسل ختم ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ انسان اتنا سخت دل اور انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے کہ جب وہ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو قتل کرتا ہے، وہ معصوم ننھی سی جان ہوتی ہے، اگر اس کو قتل کرنے پر وہ مادہ ہو جاتا ہے تو کس قدر وہ پتھر دل اور سخت دل اور انسان ہوگا وہ شخص۔ تو اور جو ہے وہ چونکہ اپنے جو تھے اور تاکہ وہ مشتبہ کر دے دین کو، یعنی جو وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا دین ہے، کہ وہ حضرت ابراہیم بھی حضرت اسماعیل کو جو تھے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے تھے، وہ اس چیز کو مشتبہ کر دے، کیونکہ اللہ نے اولاد کا قتل نہ جائز قرار دیا نہ ایسا ہونے دیا۔ اللہ نے حضرت وہ تو صرف ایک آزمائش تھی جو اللہ نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام دنیا کی امامت عطا فرما دی کہ ہر امت ہر قوم جو ہے حضرت ابراہیم کو اپنے جو ہے وہ جد امجد مانتی ہے، اور جو ہے بڑا ان کو مرتبہ عطا کیا گیا انہیں۔ تو لیکن جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو دین کے معاملے میں مشتبہ کر دیا، انہوں نے ان کے جو شریک تھے وہ دین کے معاملے میں ان کو مشتبہ کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں ان میں آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا ہاذہ انعام، یہ جو مشرکین ہے یہاں پہ ان کی ایک اور صفت آ رہی ہے، وقالو اور وہ انہوں نے کہا ہاذہ انعام، یہ چوپائے ہیں، وحرث اور کھیتی، حجر چھوڑی ہوئی یا ممنوع کی ہوئی، لا یطعمھا نہیں کوئی کھائے گا ان کو الا مگر من نشاء جن کو ہم چاہیں، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، وانعام اور چوپائے کچھ چوپائے حرمت حرام ہیں، ظہورھا پشتے ان کی، وانعام اور کچھ چوپائے لا یذکرون اسم اللہ نہیں وہ ذکر کرتے نام اللہ کا، علیہ ان پر، افتراء جھوٹ گھڑتے ہوئے، علیہ اس پر، سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں یا جزا بدلہ دے گا انہیں، بما کانوا بوجہ اس کے کانوا تھے وہ، یفترون وہ جھوٹ باندھتے۔ یہاں پہ ان کی ایک اور صفت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کچھ چوپائے اور کھیتیاں جو تھیں ان کو ممنوع قرار دے دیتے تھے اور کہتے تھے اس میں سے کوئی نہیں کھا سکتا ماں سوائے جس کو ہم لوگ چاہیں، جس کو دینا چاہیں، اور یہ اپنے گمان اور ان کے اپنے ذاتی گھڑے ہوئے فیصلوں کے مطابق وہ یہ فیصلہ کرتے تھے۔ اور جو ہے کچھ چوپائے ان کی جو ظہور ان کی پشتے حرام ہونے سے مراد یہ کہ وہ نہ ان پہ سواری کرتے تھے اور نہ وہ ان پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ لاتے تھے ان کے اوپر، ان کو اس کام کے لیے جو تھے وہ منع کر دیتے تھے۔ اور جو تھے کچھ چوپائے ایسے تھے جن پہ وہ یہ فیصلہ کر دیتے تھے کہ ان پہ ہم نے کسی طرح اللہ کا نام نہیں پڑھنا، ہم نے جو ہے ان کو دھوتے ہوئے، ان کا دودھ دھوتے ہوئے، ان کو ذبح کرتے ہوئے، ان کو کھاتے ہوئے ہم نے اس پر اللہ کا نام نہیں پڑھنا، یہ سب ان کی گھڑی گھڑائی باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب جو ہے وہ بدلہ دے گا انہیں جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ یہ کیسی ان کی عجیب جو تھی ان کے طریقے تھے مشرکین عرب کے۔ وقالو اور انہوں نے کہا ما فی بطونی جو فی بطونی پیٹوں میں ہے، ہذہ الانعام ان چوپایوں کے، خالصۃ لذکورنا وہ خالصتاً ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرماً اور حرام ہے، علی ازواجنا اوپر ہماری بیویوں کے۔ یہ بھی ان کی اپنی ڈالی ہوئی ایک بانٹ تھی اپنی مرضی کی کہ جو اگر جس کو وہ ذبح کرتے تھے اس کے جو حاملہ ہوتی تھی اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نکل آتا تھا تو وہ اس کو اپنے مردوں کے لیے تو حلال کرتے تھے اور عورتوں پر حرام کرتے تھے۔ وَإِن یکن اور اگر ہو میتتاً مردہ، یعنی وہ جو اس میں سے بیبی ہوتا تھا اگر وہ مردہ ہوتا تھا، فہم فیہ
تو وہ سب فیہی اس میں شرکاء و شریک تھے۔ سیجزیہم جلد ہی وہ سزا دے گا انہیں وصفہم اور ان کے وصفہم جلد ہی وہ جزا دے گا انہیں وصفہم ان کے اس بیان کا۔ انہو بے شک وہ حکیم علیم بہت حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ قتلوا اولادہم جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو سفہا نادانی یا حماقت سے بغیر علم بغیر کسی علم کے وحرموا اور حرام قرار دیا اس کو ما رزقہم اللہ جو رزق دیا ان کو اللہ نے افتراءً جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ اوپر اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کر دیا، نہ ان کے پاس کوئی علم تھا اور نہ کوئی دلیل، اپنے شریکوں کے کہنے پہ اور اپنی مرضی سے انہوں نے اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ جھوٹ گھڑ کر اللہ کے اوپر جو انہوں نے حرام قرار دے دیا۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ اپنے وہ جو اللہ کو دیا ہوا رزق حرام قرار دیتے تھے، وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے، حجت گھڑتے تھے اور پھر اس رزق کو حرام قرار دے دیتے تھے۔ قد ضلوا تحقیق گمراہ ہو گئے وما کانوا اور نہ تھے وہ مہتدین وہ ہدایت پانے والے، کہ یہ لوگ یہ مشرکین جو یہ ان کے عمل سارے بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گمراہوں میں سے ہیں اور وہ ہدایت پانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو آپ ایکٹیویٹ کریں تاکہ آپ کو جو ہے مل جائے کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔